بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جیسا کہ آپ نے دیکھا کہ مسجد میں داخل ہوتے وقت، مسجد سے نکلتے وقت، نماز میں اور دعائے قنوت کے بعد ایسے ہی دیکھیں کہاں کہاں حضور علیہ السلام پر درود شریف پڑھنے کا حکم دیا گیا ہے۔ بعد نماز بھی درود پاک پڑھنے کا حکم دیا گیا ہے۔ حضرت فضالہ بن عبید الانصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا: اذا صلی احدکم فلیبدأ بتحمید ربہ والثناء علیہ ولیصلی علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم ثم یدعو بما یشاء۔ حضور نے فرمایا جب تم میں سے کوئی نماز پڑھ لے تو اس سے چاہیے کہ ابتداءً اللہ رب العزت کی حمد و ثنا کرے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک پڑھے، پھر جو چاہے دعا مانگے۔ تو نماز کے بعد درود پڑھنے کا حکم حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود ارشاد فرمایا ہے۔ بعد از نماز درود پاک کی فضیلت میں جلیل القدر علماء ربانیین مندرجہ ذیل واقعہ نقل کرتے ہیں۔ ایک دفعہ مشہور محدث شیخ ابو بکر بن مجاہد قدس سرہ العزیز کی مجلس حدیث میں ایک صوفی بزرگ شیخ ابو بکر شبلی قدس سرہ العزیز، جو کہ سیدنا جنید بغدادی کے خلیفہ ہیں، وہ تشریف لائے۔ تو فقام الیہ ابو بکر بن مجاہد فعانقہ وقبل بین عینیہ۔ تو سیدنا ابو بکر بن مجاہد نے کھڑے ہو کر ان کا استقبال کیا اور معانقہ کیا اور آنکھوں کے درمیان بوسہ دیا۔ اور بادشاہ کا وزیر علی بن عیسیٰ آیا تو آپ کھڑے نہیں ہوئے۔ تو شاگردوں نے استاد گرامی کی بارگاہ میں عرض کی: انت لم تقم لعلی بن عیسیٰ الوزیر وتقوم للشبلی، کہ آپ علی بن عیسیٰ کے آنے پر تو کھڑے نہیں ہوئے اور شبلی کے آنے پر کھڑے ہوئے ہیں۔ حالانکہ علی بن عیسیٰ بھی بادشاہ کا وزیر تھا، اس کا بھی استقبال کرنا چاہیے تھا، تو اس میں کیا حکمت ہے؟ وَجَمِيعُ مَنْ بِبغداد يَتَصَوَّرُونَ أَنَّهُ مَجْنُونٌ، حالانکہ پورا بغداد انہیں مجنون سمجھتا ہے، اور آپ کھڑے ہو کر ان کا استقبال کر رہے ہیں، دونوں آنکھوں کے درمیان بوسہ دے رہے ہیں۔ تو شیخ ابو بکر بن مجاہد قدس سرہ العزیز نے رات سے پردہ اٹھایا، اور دو الگ الگ طرق میں دو اسباب موجود ہیں کہ انہوں نے ایسا کیوں کیا۔ ابو بکر بن محمد بن عمر کے طریق میں الفاظ یوں ہیں، اور ان الفاظ کو ابن بشکوال اور ابو موسیٰ المدینی اور ابن سعد علیہم الرحمہ نے بھی نقل کیا ہے۔ تو وہ الفاظ یہ ہیں کہ وہ فرماتے: فعلت کما رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فعل به وذلك انی رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی المنام وقد اقبل الشبلی فقام الیہ وقبل بین عینیہ فقلت یا رسول اللہ اتفعل هذا بالشبل؟ قال هذا يقرأ بعد صلاته لقد جاءكم رسول من انفسكم الى آخر السورہ۔ انہوں نے کہا کہ میں نے وہی کیا ہے جو میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کرتے دیکھا ہے۔ مجھے خواب میں مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی زیارت ہوئی اور شبلی بھی بارگاہ رسالت مآب میں حاضر ہوئے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوئے اور دونوں آنکھوں کے درمیان بوسہ دیا۔ تو میں نے عرض کیا: رسول اللہ، آپ شبلی کے ساتھ ایسا محبت بھرا انداز کیوں اپنا رہے ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: یہ شخص ہر نماز کے بعد لقد جاءکم رسول من انفسکم آخر سورۃ تک، جو سورۃ توبہ کی آخری دو آیتیں ہیں، حضور فرمایا آخر سورۃ تک پڑھتا ہے اور پھر مجھ پر درود پاک پڑھتا ہے۔ اور ایک روایت میں درود پاک کی بھی وضاحت ہے، وہ کون سا پڑھتے ہیں۔ حضور نے فرمایا جب یہ نماز پڑھتا ہے تو یا کریمہ لقد جاءکم رسول من انفسکم، یا کریمہ آخر تک پڑھتا ہے، اور پھر 3 مرتبہ صلی اللہ علیہ یا محمد، صلی اللہ علیہ یا محمد، صلی اللہ علیہ یا محمد پڑھتا ہے۔ تو اس وجہ سے میں نے کھڑے ہو کر استقبال کیا ہے۔ تو ابو بکر بن مجاہد کہتے ہیں پھر جب شبلی آئے تو میں نے ان سے پوچھا کہ نماز کے بعد کیا پڑھتے ہو، تو انہوں نے بھی یہی بتایا جو خواب میں رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے بتایا تھا۔ جبکہ ابو القاسم الخفاف کے طریق میں الفاظ یہ ہیں: فقال لا اقوم لمن يعظمه رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رأيت النبي في النوم فقال لي يا ابا بکر اذا كان في غد فيدخل عليك رجل من اہل الجنہ فاذا جاءك فاکرمه۔ شیخ ابو بکر بن مجاہد فرمانے لگے: میں اس کی تعظیم میں کیوں کھڑا نہ ہوں جس کو مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے عزت بخشی ہے۔ فرماتے ہیں مجھے خواب میں مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی زیارت ہوئی ہے، آپ نے ارشاد فرمایا کل تیرے پاس ایک جنتی شخص آئے گا، تجھ پر لازم ہے کہ اس کی عزت و تکریم کرنا۔ پھر دو یا کچھ زیادہ راتیں گزریں تو پھر خواب میں مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی زیارت ہوئی، آپ نے ارشاد فرمایا ابو بکر اللہ تجھے عزت بخشے جیسے تو نے ایک جنتی آدمی کو عزت دی ہے۔ میں نے عرض کیا رسول اللہ، شبلی کی عمل کی بنیاد پر آپ سے اس عظیم مقام و مرتبہ کا مستحق ہوا ہے،
تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا یہ ایسا شخص ہے جو پانچوں نمازوں کے بعد لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم فَإِن تَوَلَّوْا فَقُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ۔ حضور نے فرمایا پانچوں نمازوں کے بعد یہ دعا کریمہ کی 80 سال سے تلاوت کر رہا ہے تو میں اس کو عزت کیوں نہ دوں۔ ثابت ہوا کہ نماز کے بعد درود پاک پڑھنے کی بارگاہ رسالت میں بڑی مقبولیت ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں یہی آیات مقدسات نمازوں کے بعد پڑھنے کی اور درود پاک کی کثرت کی توفیق نصیب فرمائے۔ وما علی الا البلاغ۔